بسم الله الرحمن الرحيم. بلبل سے واعظ شیریں بیان جناب حافظ ابراہیم جنابی حفظہ اللہ کو کہ وہ اپنے پرترنم انداز سے ہمارے دلوں کو کلام مجید سے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرمائے۔ جناب حافظ ابراہیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند لہ ولا معین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ النبی الکریم، اللہم صل علی محمد النبی الأمی وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محمدی مسجد حیدرآباد نمبر 12 میں ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مجھ سے قبل محترم جناب مولانا شیخ انس مدنی حفظہ اللہ تعالی سیرت کے حوالے سے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہجرت اور اس میں جو ہمیں عقائد کا درس مل رہا ہے اس طرف بڑے مدلل نشاندہی فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو نبی کی ذات سے زبانی محبت کرنے والا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم جناب مولانا فہد انصاری صاحب نے لا اقسم بہذا البلد مختصر سے وقت میں بڑی بہترین اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے علم میں، عمل میں، اس کی زندگی میں خیر اور برکتیں پیدا فرمائے۔ میرے بعد بھی مولانا ابراہیم بھٹی جو یقینی طور پر میں اور آپ سب ان کے منتظر ہیں، ان کا خطاب ہونے والا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ یاسین کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے انبیاء دنیا میں آتے رہے، رسل کی جماعت کو رب العالمین دنیا میں مبعوث فرماتا رہا،
یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے ایسے دور میں، ایسے وقت میں دنیا میں مبعوث فرمایا ہے کہ جس کو رب خود ضلالت اور گمراہیوں کا دور کہتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کی عزت، کسی کی آبرو، کچھ محفوظ نہیں تھی۔ دین کے حوالے سے سب ناآشنا تھے، شرک، بدعات، رسومات سر چڑھ کے بولتی تھی۔ کائنات کے امام دنیا میں آئے، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ، بڑے پیار، بڑی محبت، انتہائی اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بڑے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ نبی علیہ السلام فرماتے نا، جہاں میرا نام محمد ہے، جہاں میرا نام احمد ہے، اللہ نے اور بھی کائنات کے امام کے نام رکھے۔ وَأَنَا الْمَاحِي، ہر حوالے سے، ہر پہلو پر کائنات کے امام نے کام کیا، محنت کی۔ جہاں دنیا والوں میں نقص دیکھا، قصور دیکھے، خامیاں دیکھی، غلطیاں دیکھی، اللہ کی ناراضگیاں دیکھی، اللہ کی بغاوتیں دیکھی، نبی علیہ السلام نے امت پر کام کیا، محنتیں کی، قربانیاں دی ہیں۔ آپ نے سنا نا، نبی علیہ السلام کی آبائی جگہ جہاں آپ پیدا ہوئے، اس دین کے خاطر، اس توحید کے خاطر، وہ جگہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوڑی ہے، اس کی قربانی دی، اور چھوڑتے ہوئے کہا کہ اے سرزمین، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، اگر یہ مکہ والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی نہ جاتا۔ یہ مکہ کی سرزمین سے محبت تھی، پیار تھا۔ پھر مدینہ گئے تو وہاں اللہ سے مدینہ کے لیے دعائیں مانگی۔ پیغمبر کے مدینہ میں آنے سے پہلے وہ یثرب تھا، پھر مدینۃ الرسول کہا جانے لگا۔ ان اللہ سمى المدینۃ طابہ، ایک پاکیزہ نام رب العزت نے آسمانوں سے مدینہ منورہ کو دیا، کہا یہ تو اللہ کا رکھا ہوا نام طیبہ ہے۔ نبی علیہ السلام آئے، معاشرے میں ہونے والی غلطیاں، معاشرے میں ہونے والی کوتاہیاں، معاشرے میں ہونے والے گناہ، جرائم، اللہ کی بغاوتیں، نبی علیہ السلام نے اس پر کام کیا۔ لوگوں، اللہ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے، اور ہر نبی کی یہی دعوت، اس نے صرف اللہ کی توحید ہی کی دعوت نہیں دی ہے، بلکہ معاشرے میں ہونے والے جرائم اور غلطیوں سے لوگوں کو تنبیہ کی ہے، لوگوں کو آگاہ کیا ہے اور ان کو رکنے کا سبق دیا۔ صرف نماز پڑھنا یا اللہ کی توحید کو ماننا ہی انسان کی کامیابی نہیں ہے۔ امت کا بھی یہی کام۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رب العزت نے نبیوں کی یہ ذمہ داری لگائی کہ معاشرے کی خرابیوں کو آپ نے معاشرے سے دور کرنا ہے۔
لوگوں کو اچھائی کا، لوگوں کو نیکیوں کا، لوگوں کو اللہ اکبر اچھائی کے دروس دینے ہے، نیکیوں کی تلقین کرنی ہے، برائیوں سے روکنا ہے، گناہوں سے روکنا ہے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے روکنا ہے، اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل جو بھی دنیا میں کام ہو رہے ہیں، لوگوں کو ان گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کرنی ہے۔ قتل عام تھا، چوریاں عام تھی، زنا عام تھا، لوگوں کے مالوں پر ناحق طریقے پر ڈاکے ڈالنا، لوگوں کے مال کو ہضم کر جانا، اللہ اکبر، یہ لوگوں کا وتیرہ بن چکا تھا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، لوگوں کو احسن انداز میں نیکی کا درس دیا، گناہوں سے روکنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، کل قیامت کے دن انسان آج زندگی میں جو بھی کچھ کرے گا، انسان جو بھی کچھ اس دنیا میں کرے گا وہ نیکیوں پر مشتمل ہو یا گناہوں پر مشتمل، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں سب اس کے سامنے آئے گا۔ آج دنیا کی عدالتوں میں بچ جاتا ہوں، مال دولت اسباب اپنی طاقت کے بلبوتے پر، لیکن کل قیامت کے دن یہ سارے دنیا کے دغاباز جو ہے کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ سب کچھ کرنے کی کوششیں کریں گے، لیکن اللہ کی عدالت میں وہ نہیں بچ سکیں گے۔ ٹھیلے بہانے ساری چیزیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں عادت پڑی ہوئی تھی نا۔ یہ انسان کی، مجرمین کی، گناہگاروں کی اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل کام کرنے والوں کی یہ بھول ہوگی۔ یہ اللہ کی عدالت ہے، مالک یوم الدین، وہ قیامت کا دن جو ہے اللہ کی عدالت اور انصاف کا دن ہوگا، لوگوں کے ساتھ عدل ہوگا، اللہ اکبر، اور مومنین کے ساتھ رب العالمین اپنا فضل کا فیصلہ فرمائے گا۔ دعا کریں اللہ اپنا فضل ہمیں عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت فرماتے ہوئے زمانے کی اللہ قسمیں کھاتا ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے انسان خسارے میں گئے، لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے گئے، اللہ اکبر، عمل صالح کرنے والے گئے، رب العالمین نے ان کے حق میں قیامت کے دن ہی نہیں دنیا میں بھی کامیابیوں کے تمغے ان کا مقدر بنا دیا۔ لیکن اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرماتے گئے وہ یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز کو رب العزت نے ملعون قرار دیا ہے، وہ اللہ کی لعنتوں سے دور گئے، اللہ کے غضب سے دور گئے، اللہ کے قہر سے دور گئے، اللہ کی پکڑ سے دور گئے، کہ جو دنیا میں اللہ کی یاد میں رہتے تھے، اللہ کے ذکر میں انہوں نے اپنی زندگی کے لمحے گزارے گئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، معصیات سے گریز کرتے ہوئے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزاری۔ دنیا کو دنیا بھی اللہ جنت بنا دے گا، اور کل قیامت کے دن جنت ہمیشہ کے لیے اسے عطا کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کی تیاری اس نے آج اگر کی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ ہمیشہ کی زندگی، یہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے کس نے محنت کی؟ دنیا میں سمجھتے ہیں کہ گناہ کرتے ہوئے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مجرمین، اللہ کی بغاوت کرنے والے، گناہ کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مجھے پیش ہونا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کا ظن، یہ گمان ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔ قرآن کہتا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے ہمیں اللہ بھی نہیں دیکھ رہا۔ آج
آج میں اور آپ جو نیکیاں کریں گے، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ اگر گناہ کیے ہیں یہ گناہ تیری وبال، عذاب اور اللہ کی گرفت کا سبب بن جائے۔ آج دنیا میں محنت کر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا، لوگوں کو گناہ سے اول تو بچو، لیکن اگر گناہ ہو رہا ہے تو دنیا میں لوگوں کو گواہ نہ بناؤ۔ لوگوں کو گواہ بنا کر اگر تم نے دنیا میں گناہ کیا، ایک گناہ کا تمہیں اللہ اکبر وبال آئے گا تم پر، اور جو لوگوں کو گواہ بنا کر تو نے گناہ کیا ہے اس کی ڈبل تیری پکڑ ہوگی۔ نبی علیہ السلام صحابہ میں ہیں، ایک جنازے سے گزرے، جنازہ گزرا، نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے، لوگوں نے تعریف کی، اچھا انسان تھا، بھلا انسان تھا، نیک انسان تھا۔ غالباً بخاری شریف میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے جب لوگوں سے سنا کہ اس مرنے والے کی، جس کی میت لوگوں کے کاندھوں پر ہے، لوگ اسے دفنانے کے لیے قبرستان لے جا رہے ہیں، لوگ مرنے والے کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے جب مرنے والے کی لوگوں کی زبانی تعریف سنی، اللہ کے محبوب نے فرمایا وجبت، اللہ اکبر۔ دوسرا جنازہ گزرا، کائنات کا امام کے صحابہ نے اس کی برائیاں شروع کر دی، بڑا گناہگار تھا، بدکار تھا، بد اخلاق تھا، جو بھی اس کی بیماریاں یا اس کی اللہ اکبر غلطیاں تھی، لوگ اس کے تذکرے کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے سنا، فرمایا وجبت،